الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الضحاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ہسمکھ، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، کمیونیکیشن اور انٹریکشن کی دنیا میں دو باتیں ایسی ہیں جو یا تو آپ کی باتوں کو، یا یوں کہیے کہ آپ کی شخصیت کو لوگوں کے دل میں اتار دیتی ہیں، یا پھر آپ کی شخصیت کو لوگوں کے دل سے اتار دیتی ہے۔ اب وہ دو باتیں کیا ہیں سمجھ لیجئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کسی صحابی سے، یعنی ان سے کسی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نرم لہجے کے ساتھ بات فرماتے اور سب سے زیادہ ہسمکھ تھے۔ ان دو باتوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیجئے، آپ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گے۔ آج ناظرین بات کریں گے سورۃ الاحزاب کی 53ویں آیت پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے پینے کے لیے، یعنی کھانے کے لیے بلائے جاؤ، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو، بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے سے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے تفسیری نکات پہ تو انشاءاللہ علماء کرام گفتگو کریں گے۔ میں ابتدا میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں صاحب، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، انسان کا پروٹوکول انسان سیٹ کرتا ہے۔ ہم جیسے انسان ہیں نا، آج آپ کسی بھی شخص کو دیکھ لیجئے جو بہت کسی بڑی پوسٹ کے اوپر موجود ہو، اس کے پروٹوکول کو اس کا اسٹاف سیٹ کرے گا، اس کا جو پی ایس ہے وہ سیٹ کرے گا، اس کا جو پرسنل ریلیشن آفیسر ہے وہ سیٹ کرے گا۔ وہ انسان اس کرسی سے اترے گا، اس کا پروٹوکول ختم ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، کھپ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ قربان جائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قربان جائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی بارگاہ کا ادب، ان کی بارگاہ کا ڈیکورم، ان کی بارگاہ کا پروٹوکول کسی انسان نے سیٹ نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کے پالنہار نے، اس کائنات کے مالک نے، یعنی میرے آپ کے رب نے سیٹ کیا ہے، اور اس انداز سے سیٹ کر دیا صاحب کہ حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر کھڑے ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گفتگو کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس وقت صحابہ کرام کی جھرمٹ ہو اس وقت آواز کا ٹون ٹیمپو کیا ہونا چاہیے، یعنی اس کا اتار چڑھاؤ کیا ہونا چاہیے، اور حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب رخصت لی جائے گی تو کس انداز سے رخصت لی جائے گی۔ ایک ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پہ کھول کھول کے بیان کر دی کہ اگر وہ تمہاری میزبانی بھی کریں اور تم مہمان کے طور پہ آؤ، تب بھی تمہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، کہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں آیت نمبر 9 سے کہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی آواز آتی ہے کہ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، یعنی ان کے پروٹوکول سمجھائے جا رہے ہیں۔ کہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں اس انداز سے آواز آتی ہے کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو۔ کہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 سے یوں آواز آتی ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ،
ینادون، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے۔ اور کہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 104 سے یوں آواز آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یعنی اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ اتنا سا لفظ جو ہے میرے اللہ کو اپنے نبی کے لیے جو ہے وہ پسند نہیں۔ اور کہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 سے آواز آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ اب میں آپ کو ایک بات بتلاؤں ناظرین، صحابہ کا انداز بڑا عجیب تھا صاحب، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کی آیت مبارکہ سنی ہے آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اس طرح سے آہستہ بات کروں گا جیسے کوئی راز کی بات کر رہا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ جب بھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتا تو اس قدر آہستہ بات کرتے کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ یعنی سوچئے کہ عالم یہ ہوتا کہ وہ جو 4 مصرے کسی شاعر نے لکھے نا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پر دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ یعنی یہ پروٹوکول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 شخصوں کو بلند آواز سے بات کرتے ہوئے سنا۔ یعنی آپ ان کے پاس تشریف لائے، جیسے آج ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ہم حاضری دینے جاتے ہیں صاحب، حضوری کی بجائے ہم کچھ اور کر کے آ جاتے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، فوٹوز بنا رہے ہیں، باآواز بلند بات کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کا طریق دیکھیے، 2 افراد کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو تم کہاں پر کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا کہ تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم طائف سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے نا تو یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ مدینہ پاک والوں کو معلوم ہے کہ دربار رسالت کے آداب کیا ہیں۔ صحابہ اس انداز سے ناظرین آپ کے پروٹوکول کا خیال کرتے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں۔ ایک واقعہ آئیے بس آخر میں بات کو سم اپ کرتے ہوئے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ صلح حدیبیہ ہے اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے تھے۔ اپنی قوم میں جب واپس گئے نا تو آپ نے کیا جملے ادا کیے، جملوں پہ غور کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اے قوم خدا کی قسم مجھے بادشاہوں کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے، خدا کی قسم میں نے ہرگز کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو جتنی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں واللہ لعاب دہان مبارک نہیں پھینکتے مگر ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتا اور وہ اس کو اپنے منہ اور بدن پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم کرتے وہ تعمیل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب وہ وضو کرتے تو وضو کے پانی میں وہ اس طرح ٹوٹ پڑتے تھے ایسا معلوم ہوتا جیسے آپس میں لڑ مر پڑیں گے، اور جب وہ بات کرتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، اور ان کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے کوئی ان کی طرف تیز نگاہی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے تم پر رشد و ہدایت کا کام پیش کیا ہے، تم اسے قبول کر لو۔ یہ ہے پروٹوکول میرے آپ کے آقا کی بارگاہ کا۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے سے 2 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ دونوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے جی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 پہلے حصے سے بات کا آغاز کریں، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب جو یقیناً اللہ نے خود بیان کیے ہیں، اس حصے کا یعنی ابتدائی حصے کا جو پس منظر ہے اور اس کی جو تفسیر ہے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، خاص طور پر وہاں پہنچ کر جو لوگ بھی اس ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ علامہ اقبال نے ایک انتہائی خوبصورت شعر میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ رے خاک پاک مدینہ کی آبرو، اللہ رے خاک پاک مدینہ کی آبرو، خورشید بھی اس طرف گیا تو سر کے بل گیا۔ اللہ تو یہ اس جگہ کا ادب اور احترام ہے، اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین اسی طرح ہی رہے ہیں۔ یقیناً جو آپ نے فرمایا کہ وہ تو صحابہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، معمولی حرکت کی تو وہ کہیں اڑ نہ جائیں، اتنے ادب و احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے۔ لیکن جو آپ نے فرمایا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ،
یہ آج جو ہم نے آیہ کریمہ پڑھنی ہے یہ اس سے پہلے ہے. ادب اللہ نے سکھا دیا تو صحابہ نے ایسا من وعن اس پہ عمل کیا ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جب اپنے قبیلے میں گئے ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ اللہ نے جو ڈیمانڈ کی تھی صحابہ نے پورا ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہے, اور اسی لیے میں نے تسلسل میں وہ واقعہ آخر میں بیان کیا. جی, تو ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ حضرت فخر الدین کے ہیں. یہ سیال شریف میں آپ اس گدی سے تعلق رکھتے ہیں. جی, تو وہاں آپ کا مزار پرانوار بھی ہے, مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان والو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین مگر یہ کہ جب تک تمہیں اس کی اجازت نہ دے دی جائے. غیر ناظرین, تم انتظار نہ کر رہے ہو. کھانا پک رہا ہے, وہ پکے گا پھر ہمیں ملے گا, اس سے پہلے تم آگے آ کر نہ بیٹھو. اور پھر یہ بھی ہے کہ ولا مستأنسین لحدیث, وہاں بیٹھ کر اپنی لہو و لعب کی گفتگو یا اپنے دل بہلانے کی گفتگو بھی وہاں بیٹھ کر نہ کرو. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میرے نبی تو نہیں کہیں گے, جو کچھ بھی ہے اگرچہ ان کو یہ مناسب تو نہیں لگتا لیکن ری ایکٹ نہیں کریں گے. اور یہ اللہ نے خود فرما دیا ان ذالکم کان یؤذی النبی, اس سے میرے نبی کو ایذا پہنچتی ہے. فیستحیی منکم, وہ تم سے اس بات میں حیا محسوس کرتے ہیں. لیکن واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. یہ ایک انتہائی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا اہم ترین پیغام ہے. اس کے شان نزول کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو دو طرح کے شان نزول ملتے ہیں اور دونوں کو جوڑ دیا جائے تو بات بخوبی اور بھی واضح ہو جاتی. صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح کے اندر باب ہدیۃ للعروس, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے کھجور, پنیر اور گھی کو مکس کر کے ایک مالیدہ بنا کر جو عربوں کو بڑا مرغوب ہوا کرتا تھا, وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ یہ ہماری طرف سے حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیں. جب یہ لے کر گئے برتن میں تھا تو حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ تمہاری والدہ نے بھیجا. جی حضور میری والدہ نے بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا رکھ دو, اور ساتھ نام لیے سماہم لفلان, آپ نے فرمایا فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, اور رستے میں جو بھی ملتا جائے اسے بھی بلاتے ہیں. تو آپ ایک ایک گھر میں پیغام بھی دیتے گئے, جو ملتا گیا اس کو بھی کہتے گئے. کہتے جب میں واپس آیا تو گھر کا صحن بھرپور ہو چکا تھا. اور کتنے لوگ تھے, فرماتے تھے 300 سے زیادہ لوگ. اور ام سلیم سلام اللہ علیہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا, وہ آپ کے لیے بھیجا تھا, اور چھوٹے برتن میں تھا وہ. اب حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو میں صحیح بخاری کے توسط سے یہ الفاظ اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑے مسئلے کا یہ حل بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھانا سامنے رکھا اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں فَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ, جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنا میرے نبی نے اس پہ کلام پڑھ دیا. اللہ, جتنا چاہا اتنا آپ نے اس پہ کلام پڑھ دیا. اب یہ بخاری شریف کا یہاں ترجمہ الٹ پلٹ کر کے لوگ نکل جاتے ہیں, تو سامنے واضح الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر اس کے اوپر کلام اللہ پڑھا جاتا ہے, تو یہ بیان ہی سنت مصطفیٰ ہے. تو اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے 10 لوگوں کو بلایا اور وہ کھانا تناول کرتے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو اٹھانے کا حکم دیا تو کھانا اسی طرح, بلکہ فرماتے مجھے محسوس ہوا شاید پہلے سے بھی بڑھ چکا ہے. دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے خود کچھ دوستوں کو دعوت دی, کچھ احباب صحابہ اکرام کو, اور وہ آئے, گوشت آپ نے بنوایا ہوا تھا ان کے لیے کھانا بہترین, اور وہ سب کو دیا. اب وہ سب کھا کے جب چلے گئے تو 3 افراد وہاں پر بیٹھے رہ گئے. یہ ابن ابی حاتم وغیرہ تمام مفسرین نے اس کو بھی بیان کیا ہے. جب وہ لوگ بیٹھے رہے تو حضور علیہ السلام کو اب یہ انتظار تھا کہ یہ چلے جائیں. اور جنید صاحب اس بات میں غور کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے کہ 300 بندہ جہاں پر کھانا کھا جائے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ تو آثار بات کے ہوتے ہیں صفائی وغیرہ کرنے کے. تو اب اہل خانہ کو اس بات کی تعجیل تھی, تو یہ ابھی اپنی گفتگو کر رہے تھے, تو حضور علیہ السلام نے مناسب نہ سمجھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ موجود تھے, وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والو تمہارا کام ختم ہو گیا, اب تم یہاں سے جانے کی اپنی بات کرو. اور حضور علیہ السلام نے آیات بینات وہاں پڑھ کر سناتے. بہت خوبصورت تمیز, بہت خوبصورت تمیز. اور مفتی صاحب اسی سلسلے کو آگے بڑھا کے اسی موقع پہ اسی آیت کے اسی حصے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو یہ کہ جو کمال حیا اور یوں کہیے کہ شان کریمی
اور خاص طور پہ جو حسن اخلاق کا جس انداز سے سرکار علیہ السلام نے اظہار فرمایا، یہ بھی ایک بہت شاندار مطلب جو ہے وہ تذکرہ ہے، اس پہ ضرور گفتگو ہونی چاہیے. فرمائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی انتہائی خوبصورت موضوع کے ساتھ آج ناظرین کی خدمت میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا. پہلے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حیا کس کو کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی نے المفردات میں حیا کا یہ معنی لکھا ہے کہ وہ کام کہ جب آپ اس کو لوگوں کے سامنے اور رب کے سامنے کریں تو جھجک محسوس ہو تو سمجھ لینا چاہیے آپ کے اندر حیا موجود ہے. اللہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیا کا یہ معیار تھا کہ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیا کی وجہ سے ساری زندگی اپنی زبان سے کبھی کوئی فحش جملہ نہیں نکالا. اللہ اکبر. کبھی کسی کو لعن طعن نہیں کیا، کبھی بری بات اپنے زبان مبارک سے نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ان الحیا من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. اور ایک معنی اس کا کیا کہ حیا ہی میں سارا ایمان. اللہ. اور یہ ہم تعلق کی حیا پہ بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ، ہے نا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخاری کی ایک روایت ہے 9 نمبر پر، فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ الحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور ان میں سے ایک شعبہ حیا ہے. اللہ. اور قرآن مجید حیا کے ٹاپک کو بڑا ڈسکس کرتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جس خاتون سے نکاح ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاءہا احداہما تمشی علی استحیاء، کہ جب وہ آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے شعیب علیہ السلام نے بھیجا تو حیا کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. اللہ. اور کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی اور کہا ان ابی یدعوک، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ. اور پھر جب وہ چلی تو اس انداز میں چلی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھی، موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، اور جب دائیں بائیں مڑنا ہوتا تو کنکر پھینک کر اشارہ کرتی کہ اس طرف مڑ. اللہ. اس لیول کی حیا. اس لیول کی حیا. اللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کی شرم و حیا بیان کرتا ہے، بالخصوص ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنی شرم و حیا والی ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا، فرمایا جن کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے. کیا ان کی شرم و حیا کی بات. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی بات کی تو فرمایا ہمیں حکم دیا کہ راستوں کے درمیان میں نہ چلو. تو فرماتی ہے ہم دیواروں کے ساتھ ہو کے چلتے تو کبھی کبھی ہمارے پہلوؤں سے خون بہنے لگ جاتا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیا فرمانے والے تھے اور حیا کا تقاضا تھا کہ آپ نے آئے ہوئے مہمانوں کو کوئی بات نہیں کی. اور دوسرے نمبر پر فرمایا آپ کی شان کریمی، اس کا معیار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے آپ انوار و تجلیات کے ساتھ اس کو بھر کر بھیجیں. کیا بات. اور یہ حدیث شریف ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے بارے میں دوسری رائے نہ بتاؤ. اچھا. کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میں اپنی نبوت کی نگاہوں سے سب پر ایک جیسی نعمتیں ڈالتا ہوں. اللہ. اگر تم مجھے کسی کے بارے میں دوسری رائے بتا دیتے ہو تو پھر اس کے اوپر وہ رحمت نہیں پڑتی. اللہ. لہٰذا تم مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ بتایا. اللہ. یہ آپ کی شان کریمی ہے کہ کوئی قریب والا ہے کوئی دور والا ہے، آپ کا کرم سب کے اوپر ایک جیسا ہی برستا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا ایک معیار یہ ہے کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہونا چاہتے ہو تو تطعموا الطعام وافشوا السلام، سلام کو عام کرو اور جو آئے اس کو کھانا کھلاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو بڑا پسند کرتے تھے کہ کھانا کھلائے. اب یہ جو بات بیان کی گئی کہ ایک برتن میں کھانا کھلایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں، اور اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ ان کی نبوت کی دلیل بنا کے بھیجا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان میں سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے جن کی تعداد 9 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اوپر 2,000 معجزات بیان کیے گئے اور کہا یہ صرف ہماری اپنی علمی کیفیت تھی، آپ کا کرم فضل اس کے بعد. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ جو تشنہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ضرور گفتگو کیجئے کہ جب وہ وقت گزر گیا تو اسی پرسپیکٹیو میں جو ہے
وہ آیہ مبارکہ جو ہے نازل ہو گئی، اور وہ چونکہ مہمان بیٹھے رہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے اپنی شان کریمی اور حسن اخلاق کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ یہ مہمان کی عزت و تکریم تھی۔ ہاں یہ بات مہمان کی عزت و تکریم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آستانہ اقدس پر بیٹھے ہوئے افراد کو اٹھ کر جانے کا نہیں کہا کہ آپ اگر اٹھا دیتے تو کدھر جاتا بندہ، جی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں اٹھایا۔ اچھا اب اس میں علامہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا، یہاں پر اسی حصے میں، اگر اسی آیت کی اسی حصے میں ہم رک کے جو ہے مزید گفتگو کریں تو مہمان کی جس انداز سے اخلاقی تربیت قرآن پاک نے کی ہے، اور اللہ نے مطلب خاص طور پہ یہ بتلایا ہے کہ مہمان کو میزبان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جس طرح سے ایک میزبان مہمان کو پروٹوکول دیتا ہے، مہمان کے اوپر جن جن ذمہ داریوں کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، اسی حصے میں بتلائیے ذرا۔ جی، اس کے اندر پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کی طرف اگر چلیں تو بات کھل جاتی ہے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، یعنی صرف یہ نہیں کہ یک طرفہ محبت چلے، دونوں طرف سے ہونی چاہیے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے انتہائی خوبصورت انداز میں واضح کر دی، وہ یہ تھا کہ افشوا السلام و اطعموا الطعام، آپ سلام پھیلاتے رہو اور کھانا کھلاتے رہو۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگر اسی حدیث پاک کے پس منظر میں ہم اس آیت کریمہ کی طرف غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو افشوا السلام و اطعموا الطعام کا تسلسل ہے، وہ طعام کی دعوت اس لیے ہے کہ وہ آپ کے دل میں سلامتی ڈالنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر وہ مقصد ہی ختم ہو جائے، الٹا بوجھ بن جائے، تو پھر اس دعوت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مہمان کے لیے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان ہے کہ اذا دعی احدکم فلیستجب، جب تم میں سے کسی ایک کو دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ اگر اسے کھانے کی حاجت نہ بھی ہو تو بھی وہاں پر چلا جائے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے، اگرچہ پانی یا نمک بھی وہاں سے حاصل کر لے۔ اب حضور علیہ السلام کے در دولت پر جو یہ آئے تھے، چونکہ اس سے پہلے عرب معاشرے کے اندر یہ معمول تھا کہ وہ جاتے تھے، پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے، بعد میں بیٹھے رہا کرتے تھے، اور وہ ڈیرہ داری کا ایک ماحول ہوتا تھا۔ لیکن یہ ڈیرہ نہیں، یہ حضور علیہ السلام کا گھر مبارک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے گھر کے آداب گھر کے اندر اور ڈیروں کے معاملات ڈیروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کی شان، اگر ہم یہ کہیں کہ کہیں بیت اللہ ہوتا ہے تو اس کی شان خدا بیان کرتا ہے، اور یہاں بیت رسول اللہ ہے تو اس کی شان بھی خود رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آپ کو کیوں بلایا گیا تھا؟ کھانا کھلانے کے لیے۔ آپ نے کھانا کھا لیا، اب اس کے علاوہ تو اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو پھر آپ یہاں سے روانگی اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کی دل آزاری تو قطعاً بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور خود نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ لوگ جو ہیں وہ باتوں کو کہیں اور لے جاتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ آیات کا اخفاء ممکن ہوتا تو جس طرح حضور علیہ السلام حیا فرمایا کرتے تھے ہر ایک کی دل آزاری کرنے سے، تو اس آیت کو شاید آپ مخفی کر دیتے کہ اگرچہ کلام تو خدا کا ہے لیکن نکل تو میری زبان سے رہا ہے، لیکن وہ بلغ ما انزل الیک من ربک کے تحت حضور علیہ السلام نے یہ امت تک قیامت تک کے لیے پیغام الہی پہنچا دیا۔ ایک خاص بات اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ، بکھر جاؤ۔ اب یہ صرف حضور کے گھر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے کہ جدھر آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی وہ مقصد پورا ہو گیا۔ خیر اب تو لوگ بھی سمجھدار ہو گئے، وہ دعوت بھی رکھیں تو عام طور پر ہوٹلوں میں رکھ لیتے ہیں جو مالی طور پر تونگر لوگ ہیں، تو وہاں سے کھانا کھایا تو چلے گئے، اور اگر کوئی شادی حال ہے تو وہ لائٹیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ نوبت آنے سے پہلے جب وہ لائٹیں بند کر رہے ہیں اور آپ کی دل آزاری ہو تو اس سے پہلے قرآن نے ہمیں ایک اسلوب دے دیا کہ آپ نے اس طرح رہنا، اور عرب ماحول کے اور عزت بھی اسی میں، جی توقیر بھی اسی میں۔ اور جو عرب ماحول تھا اس کے اندر بن بلایا مہمان تو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور عرب لینگویج میں ایک لفظ ان کے لیے مخصوص ہے، طفیلی۔ یہ عربی زبان میں بن بلایا مہمان جو زبردستی سے آ کے کھانا کھانا شروع کر دے اس کو عربی زبان میں طفیلی کہا جاتا ہے۔ تو اب طفیلی بننے کی بجائے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائے۔ دونوں چیزیں ہوں گی، محبت بھی پھیلے گی، تحادو تحابو، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے کا ثواب، یعنی بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے نہ جائیں۔ صحیح۔ اچھا اب اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ آگے قرآن پاک نے جس کو ایڈریس کیا ہے کہ
ایک تو یہ کہ وہاں پر دل بہلانے کے لیے نہ بیٹھے رہو. میں چاہتا ہوں اس آیت مبارکہ کے ذرا آپ جو ہے وہ تلاوت فرمائیے. دوسرا آگے فرمایا کہ یہ بات نبی کو ایذا دیتی ہے, اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لحاظ فرماتے ہیں, یعنی سرکار علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں, اور اللہ حق فرمانے سے نہیں شرماتا. اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. جی, اس میں 2-3 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ ایذا ہے. اصل ماحول وہ یہ تھا کہ حجرے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے تھے, اور وہ کمرے اتنے بڑے نہیں تھے جس میں ازواج مطہرات رہا کرتی تھی. وہ اتنے ہی کمرے تھے جو بخاری شریف اور دیگر کتب میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب تہجد کی نماز ادا کرتے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی کہ میں اس وقت اپنے پاؤں جو ہے وہ اکٹھے کر لیتی کہ حضور سجدہ فرما لیں, یعنی اتنا وہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے, اور صحن تو ان کا وہی تھا, اب ان کو پابند کر دیا گیا ہے, تو لہٰذا یہ چیز تکلیف کا باعث. دوسری چیز اس میں ہمیں یہ حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی مچھر کی مثال دینے سے بھی حیا نہیں فرماتا. کیوں نہیں فرماتا؟ بھئی تم اللہ کی مخلوق ہو تو وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. یہ تمہارے لیے تو رکاوٹ ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. لہٰذا جب نبی اللہ کے ہیں تو پھر ان کا پروٹوکول بھی اللہ نے خود بیان فرمایا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 پہ بات ہو رہی ہے. اب اگلا حصہ جو ہے ہماری آپ کی ماؤں, ہم سب کی ماؤں امہات المومنین کے پروٹوکولز پہ بات کریں گے. ان سے گفتگو کا جو انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اس پر گفتگو ہوگی. درود پاک پیش کیجیے. لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی. مہمانوں کو کس انداز سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا چاہیے. اب اگلا حصہ ہے ازواج مطہرات. ذرا بتائیے اب کہ اگلے حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے تو پردے کا جو حکم فرمایا, اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہماری ماؤں کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے, ان سے گفتگو کیسے کرنی, اس پروٹوکول کو بھی سمجھایا. بتلائیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, کہ جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانِ اقدس پہ حاضر ہونا ہے, امہات المومنین سے سوال کرنا ہے تو پردے کی اوٹ میں سوال کرنا ہے. یہ حجاب کی ایک اعلیٰ کیفیت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مدینۃ المنورہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ میں یا اسلام والے تھے یا کفر والے تھے. مدینۃ المنورہ تشریف آوری کے بعد ایک بیچ میں ایسے افراد کا گروہ بھی تھا جو اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ تھے اور اندر منافقین کے ساتھ تھے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ان کی آنکھیں گھومتی تھی, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی غیرت ایمانی جوش میں آتی تھی. اللہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ پردہ ہونا چاہیے بیچ میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے, بعض مفسرین نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لکھا کہ یہاں پردے کی آیت اتری, اور بعضوں نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے حق میں پردے کی آیتیں نازل ہوئی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب باہر جاتے ہوئے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا عمر آیات پردہ نازل ہو گئی. تو آپ فوری نکلے, جس طرف سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی ان کے پیچھے گئے اور ان کو بتایا کہ آیات پردہ نازل ہو چکی ہیں, اب آپ نے جب واپسی تشریف لانا ہے تو پردہ کر کے آنا. پھر انہوں نے اس پردے کے اوپر اتنا پہرا دیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی حج اور عمرہ کے لیے نہیں گئی. اللہ لوگ پوچھتے کہ آپ کیوں نہیں جاتی, تو فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ گھروں میں رہنا ہے, اس لیے اب میں میت کی صورت میں گھر سے باہر نکلوں. ایسا ہی, ایسا پوری حیات طیبہ میں آپ گھر میں رہی, پھر آپ تا زندگی گھر میں رہی اور کبھی آپ گھر سے باہر نہیں نکلے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے حساب سے کیونکہ پردے کا موضوع بیان ہو رہا ہے اور ازواج مطہرات کی بات, کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور گھروں میں عورتیں ہیں تو گھر میں بھی پردے کا خیال رکھنا چاہیے, تو آپ نے فرمایا وہاں زیادہ ضروری ہے, بالخصوص گھر کے ان افراد سے جو شوہر کے تعلق دار ہیں ان سے پردہ لازم ہے. اس کے لیے حدیث کا جو لفظ بیان ہوا وہ ہے الحم و موتن, کہ مرد کے رشتہ دار عورت کے لیے موت ہے. اچھا,
اس میں دیور ہے، اس میں جیٹھ ہے، یہ وہ آگ اور موت ہے جس سے شریعت اسلامی نے پردے کا حکم دیا۔ اللہ، جبکہ شادی کے بعد جب عورت اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے تو پہلا ہی اس کو یہ درس دیا جاتا ہے یہ بھی تیرا بھائی ہے، یہ بھی تیرا بھائی ہے، یہ بھی تیرا بھائی ہے، بالکل صحیح، جبکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور کتنا بڑا فرق ہے، ہاں جی، جس کو بھائی کہہ رہے ہیں سرکار اس کو موت فرما موت کہہ رہے ہیں۔ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ شے ہے جس کے لیے جب انسان اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کے لیے میوچل انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے، یہاں پہلے سے ہوتی ہے، تو پردہ بیچ میں کر دیا تاکہ برائی کا دروازہ نہ کھلے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے، میں ابھی اس آیہ مبارکہ کے اس حصے پہ غور کر رہا تھا، آپ یہ دیکھیے ازواج مطہرات سے زیادہ پاک نفوس کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، مطلب ان سے ہو ہی نہیں سکتا نا، ساری پاکی آپ کے در کی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہیں، مطلب ان سے بہتر، ان سے بہترین، بلکہ ان سے افضل ترین نفس کس کا ہوگا؟ بات یہ ہے انبیاء کے بعد۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود ان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے پیغام ان کو کہا جا رہا ہے، پیغام ہمارے لیے۔ اور ہمارے علماء ہماری ذہن سازی کرتے ہوئے یہ سمجھایا کرتے تھے کہ جب صحابہ اور اہل بیت اور ازواج کی بات ہو نا تو کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ اللہ ان کو کہہ رہا، یہ کہنا ہے کہ ان کو کہہ کہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے تاکہ لوگوں کے دماغوں میں فطور نہ ہو۔ یہ جو نفس کی اور ذہن کی اطمینانی کیفیت ہے، اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جناب اسید بن حدیر اور عباد بن بش اس وقت مسجد کے دروازے سے گزرے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کو اعتکاف کی کیفیت میں ملنے کے لیے آئی تھی، اور آپ ان کو چھوڑنے کے لیے، حضرت صفیہ سلام اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا یہ میری بیوی ہیں، انہوں نے کہا حضور ہم نے تو کچھ نہیں کہا، فرمایا میں نے اس لیے احتیاطاً بتایا اگر دل میں خیال بھی آ گیا تو ایمان ضائع ہو۔ اللہ، اتنی سخت احتیاط ہے ازواج مطہرات امہات المومنین کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے، اللہ اکبر، کہ وہاں زبان سے ایک لفظ خراب ہوا تو سارا ایمان ضائع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ جو ہمارے ناظرین کے لیے میں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے نا تو پھر پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا شہید ہو گیا میدان میں، میدان جہاد میں، اب یہ پردے میں لپٹی ہوئی آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں میرا بیٹا کدھر ہے؟ تو لوگوں نے دیکھا بڑی مطمئن ہے، رو نہیں رہی، کہا اماں جان آپ کو تکلیف نہیں؟ کہا میرے دل سے پوچھو وہ کتنی تکلیف میں، تو کہا عرب کے رواج کے مطابق آپ نے کوئی آواز بلند نہیں کی، آپ نے فرمایا بیٹا فوت ہوا ہے، غیرت فوت نہیں ہوئی۔ اللہ، اور یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، فرمایا غیرت فوت نہیں ہوئی، اور بتایا کہ صدمات میں بھی آپ کو اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے، بخاری کی یہ حدیث مبارک ہے، اس نے عرض کی حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفا دے گا، لیکن اگر تو اس بیماری پر صبر کرے تو اللہ اس کے بدلے تجھے جنت دے گا۔ اس نے کہا حضور پھر آپ دعا کریں کہ مرگی کے دورے میں میں بے پردہ نہ ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی، اور محدثین نے لکھا جب اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی تو فرشتے اس کے اوپر چادر ڈال دیتے۔ اللہ، یہ اس کے پردے کا کمال تھا کہ اس نے اپنے پردے اور حیا کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کروائی کہ میرا سطر نہ کھول جائے۔ اور آج جو صورتحال بن گئی ہے، آخر میں مفتی صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں، آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ مطلب ہم تو حجاب کو، پردے کو اب اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ جنید بھائی اب تو دوپٹے کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، مطلب تو کھلا گلا بغیر دوپٹے کے، مطلب عام، بلکہ وہ ظاہر ہے اس سے اب بات تو بہت آگے چلی گئی، اب تو بہت ہی آگے چلی گئی، لیکن اگین وہی بات ہے کہ فلاح جو ہے وہ اس معاملے میں، اگر میں اس سورۃ الاحزاب کی اس آیت نمبر 53 میں چاہتا ہوں کہ اس میں اگر کسی حصے پہ آپ مطلب اس کی تلاوت بھی کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے، لیکن آپ اس کو سامنے رکھ کے جو ایک پورا کنڈکٹ بتایا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمانوں کے لیے کیا کیا پیغامات ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے۔ یہ پوری کی پوری آیہ کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ریلیٹ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے فیوزات اور اس کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں، اور صرف حضور علیہ السلام کے گھر کے لیے نہیں بلکہ آپ کی برکت کے ساتھ امت کے تمام معزز ترین گھرانوں کے لیے بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ابھی فرما رہے تھے علامہ صاحب، وہ یہ ہے کہ جو ہمیں پردے کا کانسیپٹ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، تو قرآن پاک اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن پاک اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اسی آیہ کریمہ میں واضح ارشاد فرما دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔
آپ سے من ورائی حجاب اتنا بڑا لفظ اللہ نے عطا کر دیا. اس سے پہلے واضح کر چکا ہے ازواجہ امہاتہم, حضور کی ازواج تمہاری مائیں ہیں, اور اب ماؤں سے بھی لینا ہے تو ماں بیٹا کہہ کے آمنے سامنے نہیں ہونا, پھر بھی پردہ قائم رہنا, پھر بھی پردہ قائم کرنا ہے. اللہ, ہم منہ بولا رشتہ بنا کے سب کچھ ختم کر دیتے, اور یہ رشتہ خود رب نے بنایا, اور احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مستقل عطا فرما دیے کہ جب کبھی ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ حضور کے گھر سے کچھ لینا ہو اور وہ مجبوری بن جائے تو بھی تم نے مانگنا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, پردے کے پیچھے سے تم نے کھڑے ہونا ہے. اب اس میں معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات, ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ, یہ عمل تمہارے دلوں کو پاک کرتا چلا جائے. یعنی اس کا پہلا اثر تمہارے دلوں پر ہوگا, تو جس کا دل پاک ہوتا جائے گا اس کی قلب و روح پاک ہوتی چلی جائے گی, اور روح کی بالیدگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی ممکن. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ہم آگے بڑھتے ہیں. آج جو پردہ ختم ہو گیا, وہ پردہ ختم ہونا یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے. آپ کی عقل, آپ کی سینس, اگر آپ نے پورا لباس پہنا ہے تو کیا وہ ختم ہو گئی؟ آپ نے لباس اتار دیا تو کیا وہ بڑھ گئی؟ ترقی ملک کی, ملت کی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ برہنہ ہوتے چلے جائیں اور یہ ترقی ہے. ترقی وہ آپ کے دماغ کی ہے, آپ کی سوچ کی ہے, آپ کے کردار کی ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ترقی نہیں کہہ سکتے. اگر جانور جو ہیں وہ پردہ نہیں رکھتے اور ان کا نہیں ہوتا تو کیا ہم انہیں کہیں گے کہ یہ بہت ترقی یافتہ ہے؟ تو کیوں ہم ان کی زندگی اپناتے ہیں؟ ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنانے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وَقُلُوبِهِنَّ, فرمایا یہ صرف تمہارا دل پاک نہیں رہے گا بلکہ ازواج مطہرات کا بھی پاک رہے گا. اور یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس حوالے سے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ سوچ لیں کہ جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں پر آئے گا. بالکل ایسا. جہاں مال نہیں ہے وہاں کسی ڈاکو کو آنے کی حاجت نہیں. آپ کے پاس ایمان کی صورت میں سب سے اللہ تعالیٰ کا قیمتی ترین مال موجود ہے. اب شیطان اسی مال پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے وہ کس کو ذریعہ بناتا ہے؟ انسانی نظر کو. جب نظر نہیں بہکے گی تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ قابو میں رہے گا. اور جب اچھا پھر اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں. ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جب تم نے کسی سے بات کرنی ہے تو سخت لہجے میں کر, درست لہجے میں, یعنی پردے میں بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو پھر بھی تمہارا لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس سے کسی اور قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا. اور یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ غیر مردوں سے اس لہجے میں بھی, پردے میں بھی بات نہ کریں. اور یہ حضور کی ازواج کے ذریعے عام مومنات عورتوں کو یہ اللہ نے احکامات عطا کی. دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں, آج موبائل فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, تو اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈیلیوری مین بھی آ رہا ہے تو اس سے بھی جو آپ فون پہ جو ہے بہت ہی سخت لہجے میں بات کریں, یا ایسا لہجہ ہو کم از کم کہ اس کے اندر نرمی اور لجاجت محسوس. جہاں سخت لہجہ ہوگا وہاں بات مختصر ہو. بالکل ٹھیک. جہاں نرم لہجہ ہوگا وہاں بات بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہی زندگی کا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. اور اس میں آگے جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا, یہ دوسری مرتبہ فرمایا اسی آیہ مبارکہ میں, تمہارے لیے جائز نہیں. اور آگے جو نبی کی بیویوں سے نکاح کا معاملہ ہے اس پہ بھی ذرا گفتگو کر دیں. یہ تو حضور کی ازواج کا انتہائی بلند ترین سٹیٹس بنا دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے بے باکی سے کہا, آپ کے والد محترم کا وصال ہو چکا تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب وہ ایسے لہجے میں کہا کہ آپ کے شاگردان جتنے بھی تھے ان کو انتہائی ناگوار گزرا. تو آپ نے سب کو روکا, فرمایا ٹھہر جاؤ. گھر میں گئے, واپس آئے, فرمایا میری والدہ راضی نہیں. حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو ڈانٹتے جھڑکتے. فرمایا میں کیسے ڈانٹتا جب اللہ نے ہماری ماؤں کو اگر وہ بیوگی کی حالت میں عدت گزرنے کے بعد عقد ثانی کی اجازت دی ہے تو ابو حنیفہ اپنی ماں کو بھی نہیں روک سکتا. یہ عام عورتوں کے لیے امام اعظم کا یہ طریق ہے. اور آج ہم نے جو ہے مثال کے طور پہ گھر میں کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو ہم یہ ٹیبو بنا لیا ہم نے کہ ہم گفتگو بھی نہیں کرتے اس موضوع کے اوپر. تو حضور علیہ السلام کی ازواج کے لیے دائمی حکم دے دیا کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, کبھی بھی تم نے حضور کی ازواج کے ساتھ نکاح کا تصور بھی نہیں کرنا. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد بھی اسی طرح آپ کے حوالہ عقد میں ہیں جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں تھیں, اور بروز معاشر بھی حضور علیہ السلام کی زوجیت میں ہی وہ اٹھائی جائیں. اچھا ایک بات بتائیے, اب چونکہ بات ازواج مطہرات کی آ گئی, ہم کہتے ہیں امہات المومنین, مومن کی مائیں, ٹھیک ہے جی.
تو کیا اس میں صرف ہماری مسلم کمیونٹی ہی صرف مطلب جو ہے وہ ان کی مائیں ہیں، یا ہم غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل کریں گے؟ مثال کے طور پہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یا دیگر مطلب جو اقوام ہیں یا مذاہب ہیں؟ جی، اس کے اندر جو آج کا ہمارا پورا ٹاپک ہے نا، وہ ایک چیز کے گرد گھوم رہا ہے، وہ ادب و احترام۔ تو اگر ادب کوئی بھی کرتا ہے تو ادب اس کو خیر ضرور دیتا ہے، اور خیر سب سے بہترین یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایمان کی طرف وہ مائل کر دیتا ہے۔ تو اگر غیر مسلمین بھی حضور علیہ السلام کا مقدسات کا احترام کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی خیر ہوگی، اور وہ خیر یہ ہے کہ ان کو اسلام کی طرف میلانے تباہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا غیر مسلمین بھی ادب کریں، اور اگر وہ ادب نہیں کر پاتے تو پھر مومنین کے لیے لازم ہے کہ ان کو اس چیز کی طرف لائیں، اپنے مقدسات کی تقدیس کا ہر حال میں خیال رکھیں۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی رشتے جڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی تقدیس کے ہی حامل ہیں، کیونکہ سب کا اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ اگر گفتگو کی جاتی ہے، جس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، تو اس سے متعلقہ ہر چیز کو وہی سٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے جو اس چیز کا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ کی طرف منسوب ہر چیز کا اسی طرح ہی ادب و احترام کرنا پڑے گا جس طرح آپ کی ہین حیات میں احترام کیا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبے کی بات۔ ظاہر ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے کس طرح سے گفتگو ہوگی، یہ سارے پروٹوکولز اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیے۔ اور اگر اس کو آپ ویسے دیکھیں ان جنرل تو ظاہر ہے ہم مسلمانوں کے لیے جو اس کے اندر بڑے پیغامات ہیں، لیکن وہی بات آ گئی کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں اگر ہم اخلاقی قدروں کی بات کریں ابتدا میں، یعنی ایک عام مسلمان کو اپنے مہمان کے ساتھ اور ایک مہمان کو میزبان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اور پھر اگین وہی بات کہ معاشرتی تقاضے کیا ہونے چاہیے، معاشرتی اقدار کو کس طرح سے ہم نے کیری کرنا ہے، اور پھر آخر میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، محرموں کو غیر محرموں کے ساتت، ایک پورا اوور ویو مسلمانوں کے لیے ذرا بتائیے۔ جنید بھائی، ایک لفظ رہ گیا ہے، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایذا کیا تھی؟ اسی حجرے میں مہمان بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اور جن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا وہ رخ پھیر کے اس حجرے کے کارنر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس وجہ سے ایذا ہو رہا تھا کہ یہ چلے جائیں، زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا، وہ دوسری طرف اپنا رخ پھیر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ایذا یہ ہو رہی تھی کہ یہ جائیں گے تو میں ان کو اپنے کمرے میں ایزی کر سکتا ہوں۔ تو اس تکلیف کو، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور پروٹوکول کیسے بیان کیے کہ ان کی بیوی بھی اگر تکلیف میں ہے نا تو وہ تکلیف میں، ان کے پاس آنا ہے تو کیسے آنا ہے، ان سے ملنا ہے تو کیسے ملنا۔ پھر جو آپ نے مہمانوں کے آداب کے بارے میں بات کی، ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس کو میں مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے میں اسلام کے اس اصول کو واضح کرتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں آپ کھانا کھائیں گے نا تو جو بھی لقمہ کھائیں گے اس کا جواب دینا پڑنا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ مہمان کو کھانا کھلائیں گے تو اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں کہ وہ سیر ہو جائے، اور یہ والا سارا کھانا اس کو جواب نہیں دینا پڑا۔ اللہ، اور اس سرکار کا طریق تھا، بار بار کھلاتے تھے، بار بار کھلاتے، بار بار۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر چلے گئے تو آپ نے فرمایا آج ہم نے بکری کا گوشت کھانا ہے، تو انہوں نے بکری، کھجورے اور دودھ رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر بن خطاب نے کھانا کھایا، اور جو کھانا بچ گیا تو آپ نے فرمایا ہم کیونکہ مہمان تھے، ہم سے اس کھانے کا جواب نہیں ہوگا، جو بچ گیا ہے تم اس کو ضرورت سے زائد کھاؤ گے تو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ مہمان کو آپ جتنا مرضی کریں، 3 کھانے ایسے ہیں، مہمان کا جب وہ آپ کے گھر مہمان بن کے آئے، دوسرا سحری کا، اور تیسرا افطاری کا۔ یہ کھانا آپ جتنا مرضی کھائیں، اس کے اوپر آپ کو جواب نہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک فرض کی تکمیل ہو رہی ہے، اس میں آپ کو رعایت کر دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے اصول اور ضابطے سمجھاتے ہوئے یہ بھی ہمیں ہمارے آداب میں بتایا کہ جب آپ گھر جائیں گے نا کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے، وہاں جا کے آپ کھانے کے اندر عیب نہیں نکال سکتے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نمک لائیں جی، فلانی شے لائیں جی، بلکہ یہاں تک ہمارے علماء نے کہا کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو وہاں الماری میں لگی ہوئی کتابیں بھی آپ ان کی اجازت کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اگرچہ بہت بڑے عالم بھی ہیں لیکن آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، بالکل صحیح، اس کی اجازت لیں۔ اور پھر ایک اور بات، اس سے اجازت لے کے اس کے گیون ٹائم پہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ٹائم 9 بجے کا دے اور سیٹھ صاحب جو ہے پہنچ رہے ہیں 10:30 بجے اپنے مزاج کے مطابق، یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہے نا؟ یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور دوسری اس کے اندر اہم بات یہ ہے
کہ جب آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے اور کھانا کھا کے واپسی آ جائیں. سب سے زیادہ لوگ اس میں اپنے سسرال کو تنگ کرتے ہیں, جی جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھے رہتے ہیں, جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کھانا کھانے کے بعد واپس چلے جائیں. پھر آپ داماد تو صوفے پہ لیٹ جاتا ہے نا, آخر تک لیٹا ہوا ہوتا ہے. میں نے تو دیکھا ان کے لیے چارپائیاں باقاعدہ لگتی ہیں کہ اب حضرت داماد کے لیے چارپائیاں. یہی وہ بندہ ہے جس کو شاید اپنے گھر میں عزت کے ساتھ کھانا نہیں ملتا ہوتا, لیکن وہاں جا کے یہ افسر بنتا ہے, تو یہ خیال کرے کہ مجھے عزت اس عورت کی وجہ سے مل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کو بھی اپنے گھر میں لا کے عزت. بالکل ٹھیک ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو جو ترتیب کھانے کی بتاتے تھے اس میں ہمیں بڑا غور و فکر کرنا چاہیے. تعلیم ہے وہ کیا کہ جب آپ کو کھانا سامنے چن دیا گیا اور مختلف طرز کے کھانے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے یہاں سے کھا لیں, یہاں سے کھا لیں, یہاں سے. لیکن اگر ایک طرز کا کھانا ہے پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں سے کھا, پھر سامنے پھر آپ ایک ہی جگہ سے لیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ پہ ایسے اشارہ کیا, سامنے سے کھاؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں سے آپ تناول فرما رہے تھے, تو میں نے کہا حضور آپ نے اس دن تو یہ کہا تھا, تو کہا وہ اس دن کھانا ایک تھا, آج کھانے مختلف ہے, آپ جہاں سے مرضی کھا سکتے ہیں. اور پھر کھانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ نمکین سے شروع کرے اور نمکین پہ ختم کرے. اچھا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں لکھا کہ نمکین سے شروع کر کے نمکین پہ ختم کرنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو 70 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. ہمارا طریق الٹ ہے. اچھا, قطع کلام کی معذرت, میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ سرکار علیہ السلام کھانے سے پہلے نمک تناول فرما لیا کرتے تھے ذرا سا, کہ وہ فرمایا جاتا ہے کہ 70 بیماریوں کی جو ہے مطلب وہ اسی لیے ہے کہ وہ نمک سے شروع ہو رہا ہے. چاہے نمک لے لیں چاہے نمکین سے شروع کریں, اوکے, آخر بھی نمک پہ کریں. ہمارے ہاں فروٹ بعد میں دیا جاتا ہے, کھانا پہلے دیا جاتا ہے, اس کے بعد سب سے آخر میں چائے دی جاتی ہے. ایسا ہی وہ میٹھی ہے تو وہ نمک پہ شروع ہو کے نمک پہ ختم نہیں ہوا. اوکے. اس لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ فروٹ بیچ میں آ جائے تو ایک بائٹ بیچ میں رکھ لینی چاہیے. جب وہ آپ فروٹ کھا لیں آخر میں سنت کی تکمیل کے لیے وہ ایک بائٹ دوبارہ نمک کھا لیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انسان. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ میٹھے سے شروع کرو, وہ مطلب یہ کیا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مطلب اس طرح سے کہتے ہیں. نہیں, وہ میٹھے سے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, نمک سے. یہ نمک سے. میٹھا جو ہے یہ اس وقت دیا جاتا ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے, تو کہا اس کو میٹھا کھلاؤ, اس سے اس کی طبیعت کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو گڑتی دی جاتی ہے تحنیک وہ میٹھے سے ہے. کبھی ہم نے نہیں سنا کسی نے نمک کھلایا, ہمیشہ شہد ہی کھلایا کہ اس شہد کے اثرات وجود پہ ہیں اور انسان حلیم الطبع ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں جو تعلیم فرماتے تھے وہ یہ کہ جب آپ کھانا کھائیں تو احتیاط سے کھائیں کہ کچھ حصہ روٹی کے لیے, کچھ مشروبات کے لیے اور کچھ سانس کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے. اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ انسان پھر بوجھ کا شکار. بالکل ٹھیک. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آداب کھانے کے بتائے نا, اس میں آپ نے ہمیشہ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے کھایا. یہ سب سے بڑا پروٹوکول ہے کھانے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو عرض کی حضور آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کا کیا بات, تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ ایسے. تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانا کھایا, اس سے میڈیکلی جو ایفیکٹ ہے کہ انسان کا پیٹ دباؤ میں ہوتا ہے, من پسند خواہش کے باوجود وہ زیادہ نہیں کھا سکتا. وہ ہے نا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان جو ایک آنت سے کھاتا ہے, یہ وہ حدیث پاک کا مطلب. تو مختصر یہ ٹھہرا کہ مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کا خیال کرے, نہ کہ یہ کہ اس کے اوپر بوجھ بنے, گیون ٹائم پہ جائے اور کھانا کھا کے گیون ٹائم پہ نکل جائے, مطلب اور عیب نہ نکالے. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا, آپ تشریف لائے کتاب الشفا. آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں رقت قلب کے حوالے سے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسماء مبارک یا رحمان و یا رحیموں کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل روحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تابعداری کرو گے تو تمہیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت نصیب ہوگی انشاءاللہ. روز نمبر 92 مضمون ضرور پڑھی گا قرآن پاک میں آداب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.